تاکہ پہنچے کافروں کو ان میں سے عذاب، دردناک عذاب۔ نہیں ہے جہاد کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر یا لیسا اس کا اسم عذر، نہیں ہے عذر کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے مال جو خرچ کریں، نہیں ہے عذر۔ حرج، یہ ہاں لیسا کا اسم آ گیا حرج، نہیں ہے کوئی حرج۔ اذا نصحوا للہ، جب وہ خیر خواہی کرنے والے ہوں، یہ اس کا دوسرا معنی ہے جب ان کے دل صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور نہیں ہے نیکوکاروں پر کوئی الزام، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سوار کریں تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ انہوں پیٹھ پھیری اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوں سے، غم کرتے ہوئے کہ نہیں پایا انہوں نے ایسی چیز جس کو وہ خرچ کریں، سوائے اس کے نہیں راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہاں سبیل سے مراد وہی حرج ہے، عذر ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وہم اغنیاء، وہ حالیہ اس حال میں کہ وہ مالدار ہیں، اور راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگائی اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس معذرت کے لیے آئیں گے جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے، فرما دیجئے کہ آپ معذرت نہ کرو، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری بات، ہمیں اللہ نے اطلاع دے دی ہے تمہاری خبروں کی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ تعالی تمہاری کارکردگی دیکھے گا اور اللہ کا رسول بھی۔ تم پھر لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ پس تمہیں خبر دے گا وہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف، تاکہ آپ درگزر کریں ان سے، آپ ان سے اعراض کیجئے، بے شک یہ لوگ ناپاک ہیں، پلید ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سبب ان اعمال کی جزا کے طور پر جو وہ کرتے رہے، قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ پس اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب، دیہات کے رہنے والے زیادہ سخت ہیں کفر کے اعتبار سے، نفاق کے اعتبار سے، اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ اللہ کی حدود نہ جانے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ سمجھتے ہیں جو خرچ کریں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا، ان پر ہے بری گردش۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیہاتیوں میں سے بعض جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ خرچ کرے اللہ کے قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، الا خبردار سنو، بے شک یہ خرچ کرنا واقعی قرب کا سبب ہے ان کے لیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربط، اس کا ربط لکھ لیا اس کا
پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین، شہری جو منافقین تھے ان کی خباثتوں کا ذکر فرمایا. اب جو دیہات میں رہنے والے تھے ان کا تذکرہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تاکہ آپ ان کو اجازت دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں نفیر عام کا اعلان فرمایا تھا کہ ہر بندہ نکلے، کسی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس لیے اب ان کے لیے مشکل ہو گئی تو یہ اجازت لینے کے لیے آنے لگے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو وہ صحابہ جو سچے عاشق تھے اور مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے. ان میں سے وہ جو جہاد پر نہیں جا سکتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ جو معذور تھے چلنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت اتاری. فرمایا کمزوروں پر کوئی حرج نہیں اگر نہیں جاتے، مریضوں پر کوئی حرج نہیں اگر نہیں جاتے، اور وہ جو اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان کا دل صاف ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جذبات ان کے پورے ہوں کہ ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی جاتے. فرمایا نیک وکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا اعلان فرما رہا ہے. ان کو تسلی ہو گئی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نکلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. کچھ لوگ تھے اس حالت میں بھی وہ کوشش کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی سواری مہیا فرمائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، میں کیسے آپ کو سواری پر سوار کروں. جو سواریاں جا رہی تھیں اس پر بھی 3 صحابہ تھے، ایک اونٹ پر، ایک گھوڑے پر 3 صحابہ باری باری سوار ہو رہے تھے. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی. ایک منزل تک ایک آدمی سوار ہوتا، 2 پیدل چلتے، پھر اگلی منزل پر دوسرا سوار ہوتا، اگلی منزل پر تیسرا سوار ہوتا. اتنا لمبا سفر پیدل چلنا مشکل تھا. اس لیے آپ نے عذر فرمایا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. 7 صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرمایا تو وہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے گئے. دل ان کا ایسے غم سے بھرا ہوا تھا کہ کاش کہ آج ہمارے پاس بھی کوئی سواری ہوتی، ہم بھی جاتے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی انتظام فرما دیا تھا. اگرچہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ نہیں جا سکے، کیونکہ یہ معذورین میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو پیچھے رہنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی حرج نہیں لازم کیا، ان پر کوئی الزام نہیں لگایا، ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. انہی میں ان کا تذکرہ ہے. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کا انتظام ہو گیا. 3 کی سواری کا انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. باقی جو 4 تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت 4 سواریاں آئیں جب یہ واپس جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ایک سواری ان کے حوالے فرما دی تو ان کے لیے بھی انتظام ہو گیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ صدق دل ہو، دل صاف ہو، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، ارادہ پکا ہو بندے کا. فرمایا سبیل، الزام، یہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے یہ ان لوگوں پر ہے جو اجازت طلب کر رہے ہیں حالانکہ مالدار بھی ہیں، اور وہ بے ہمتی کرتے ہوئے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں. بمقابلہ مردوں کے ساتھ جانے کے، یعنی مرد بننے کے عورت بنے ہوئے ہیں.
اب تک روانگی کے وقت جو آ کر عذر پیش کر رہے تھے اور اجازتیں لے رہے تھے ان کا تذکرہ تھا، یہ سفر ہو گیا، یہ وہ لوگ تھے جو انتظار میں تھے کہ وہاں جا کر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، 20 دن وہاں رہے، دشمن سامنے نہ آیا۔ 20 دن کے بعد وہاں سے واپسی شروع ہوئی۔ منافقین کا دماغ خراب ہونے لگا، یہ کیسے آ رہے ہیں، درمیان میں انہوں نے حملہ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ جب ان کو پتہ چلا، اطلاع ہوئی کہ اب تو مدینہ منورہ کے قریب آ گئے، اب ان کی رات کی نیندیں اڑ گئی، اب کیا بنے گا؟ تو پھر انہوں نے پہلے سے عذر گھڑنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی کہ ابھی آپ جا رہے ہیں، تو جو پیچھے رہنے والے ہیں جنہوں نے پہلے اجازت نہیں طلب کی، آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، اب یہ عذر پیش کرنا شروع کریں گے، ہمارا ارادہ تھا نکلنے کا، بس فلاں وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو فرمایا یعتذرون الیکم، کہ آپ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے آئیں گے جب آپ ان کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ آپ ان کو کہہ دینا کہ ہرگز عذر نہ پیش کرو، ہم نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے۔ ان میں سے بعض خاص لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا، اگر ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک، ورنہ پھر تم عالم الغیب و شہادت کے پاس تم نے جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں خبر دے گا۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، قسمیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا جب آپ واپس لوٹو گے تو یہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے درگزر کر دیں ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے کرتے جائیں، کیونکہ یہ پلید لوگ ہیں، گندے ناپاک لوگ ہیں، ان کا پیچھے رہنے ٹھیک ہے، پہلے آ چکا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے ہی نہیں دیا، کیونکہ اگر جاتے تو فساد پھیلاتے، بے برکتی کا باعث ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں جانے دیا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یہ جزا ہے ان کے کردار کی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں اٹھائیں گے کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ یہاں غرض بیان کی، فرمایا اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ تو تھے عذر پیش کرنے والے وہ لوگ جو شہری تھے، اب دیہاتیوں کا تذکرہ ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جن کا شہر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ شہر کے لوگ مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے نا، اس لیے ان کے مزاج میں کچھ نرمی آ جاتی ہے، اور جو دیہات کے رہنے والے ہوں ان کے مزاج میں بڑی سختی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا مد مقابل کے ساتھ ٹکراؤ بہت کم ہوتا ہے، وہ جہاں کوئی بیٹھا ہو وہیں وہ سردار ہے، اس لیے وہ حکم جاری کرتا رہتا ہے، غصے بھی ہوتا رہتا ہے ماتحتم پر، تو اس کے مزاج میں مزید بڑائی آتی جاتی ہے، تکبر آتا جاتا ہے، سختی آتی جاتی ہے مزاج میں، اور وہ جس بات پر ڈٹ جائیں وہ نہیں ہلتے وہاں سے، اس لیے بوڑھوں کو سیدھا راستہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر کے اعتبار سے، نفاق کے اعتبار سے، یعنی جدھر بھی ہوں بڑے سخت ہوں گے، اگر وہ ایمان کی طرف ہوں تو بڑے مضبوط ایمان والے، اور اگر نفاق کی طرف ہوں تو بڑے مضبوط نفاق والے، حاذق فی النفاق ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ زیادہ لائق ہیں بوجہ بعد از علماء کے، علماء سے دور رہنے کی وجہ سے یہ اس لائق ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں یہ اس سے بیچارے دور ہی رہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، بعض دیہاتی یہ جو تھے نا مریض، نفاق کے مریض، ویسے ظاہراً تو ایمان لے آئے لیکن اندر وہی پرانا کفر باقی تھا۔ جب ان کو کہا جاتا نا زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، اب جہاد ہونے والا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اس کو چٹی سمجھتے تھے۔ اوہ آپ اس کو چٹی سمجھتے تھے۔ ادھر سے لینا، اور اس انتظار میں رہتے کہ ابھی اس جنگ میں بس یہ ختم ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، وہاں سے بچ کے آتے چلو اب تو نہیں، یہ دوسری جنگ جو ہوگی اس میں ختم ہو جائیں گے بس، یعنی گردش زمانہ کے انتظار میں رہتے کہ کوئی حالات آئیں گے ان پر یہ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ بری گردش انہی پر ہے، اللہ تعالیٰ سب ان کی باتیں سن رہا ہے، ان کے دلوں کے رازوں کو جان رہا ہے۔ ومن الاعراب، لیکن کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ پکے ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے قرب کا ذریعہ، دعاؤں کا ذریعہ، اور اسی طرح یعنی ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ فرمایا واقعی اللہ کا قرب ہے جب اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ والسابقون الاولون، ترجمہ دیکھیں، سبقت کرنے والے اولین مہاجر اور انصار میں سے، اور وہ جو ان کی اتباع کر رہے ہیں بے احسان اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، یہ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور شہر والوں میں سے، مردوا علی النفاق، وہ نفاق پر پکے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر ان کو لوٹائے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا، اور دوسرے وہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور نیک اعمال کے ساتھ انہوں نے برے اعمال خلط ملط کر رکھے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان کے اعمال کو بطور صدقہ وصول کر لیں، آپ ان کو پاک کریں، تو طہرہم فی الظاہر، ظاہر کو پاک کریں، ان کے باطن کو پاک کریں، اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فرما دیجئے عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی۔ تم لوٹاؤ جاؤ گے عالم الغیب والشہادت کی طرف، وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اور دوسرے وہ مرجعون، جو ابھی روکے گئے ہیں اللہ کے حکم تک، موقوف ہیں اللہ کے حکم تک، اما یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے یا ان پر توبہ، ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد زرار کو، مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اور گھات کے لیے، اس آدمی کے لیے
جو اللہ اور اس کا رسول کا مخالف ہے پہلے سے، ولا یحلفن، اور ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر اچھائی کا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ افمن اسسا، کیا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہو، اللہ تعالیٰ سے خوف پر رکھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے رکھی ہو، یہ بہتر ہے یا وہ جس نے اس کی بنیاد رکھی ہو گرتی ہوئی خندق کے کنارے پر، لے گرے اس کو جہنم کی آگ میں، فنہارا بھی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ ولا یزالو، ہمیشہ ان کی بنیاد جس کو انہوں نے بنایا کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ربط، بقیہ داستان تبوک، یہ ربط نمبر 1 ہے۔ پہلے بھی ربط نمبر 2، پہلے منافقین کا ذکر تھا، منافقین کے کچھ اقسام کا ذکر تھا، اب اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ موضوع، اصحاب رسول اور ان کے متبعین کے نتائج اور فضائل۔ اصحاب رسول اور ان کے متبعین کے نتائج و فضائل۔ خلاصہ، حصر علم الغیب فی ذات اللہ، قبولیت توبہ تائبین، بقیہ داستان تبوک، مسجد زرار اور عامرین مسجد کے نتائج، فضیلت مسجد قباء، و اہل قباء کے فضائل، تفسیر سنیے۔
اس رکوع میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فضائل اور عظمتیں بیان فرمائی، ساری کائنات کی خیریں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اس آیت میں جتنا بڑے انعام کا اعلان فرمایا ہے، کوئی آدمی اس خیر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا السابقون الاولون، سبقت کرنے والے پہلے درجے کے جو صحابہ ہیں، مہاجرین اور انصار، پھر اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے، یہ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ رب سے راضی۔ السابقون کون ہیں؟ مختلف اقوال ہیں۔ عند البعض بدر تک ایمان لانے والے صحابہ، عند البعض صلح حدیبیہ تک، عند البعض فتح مکہ تک۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی تذکرہ کر کے باقیوں کو بھی داخل کیا۔ واتبعوہم بإحسان، جو ان کے طریقے پر چلے گا قیامت تک احسان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی وہ رب سے راضی۔ یہاں راضیہ رب کی رضا کو پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ لوگوں کا رب پر راضی ہونا رب کی رضا کا عکس ہے، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ومن من حولکم من الاعراب منافقون، اس کی ترکیب دیکھیں، وممن حولکم من الاعراب، یہ خبر مقدم ہے، منافقون یہ مبتدا مؤخر ہے، تو گویا بتایا کہ منافقین وہ جو تمہارے ارد گرد دیہات میں رہنے والے ہیں وہ ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا ومن اہل المدینتی، یہ بھی خبر مقدم ہے، قوم یا مبتدا مؤخر ہے، قوم موصوف، آگے مردو یہ آگے اس کی صفت ہے، یہ مل کر پھر مبتدا بنے گا۔ تو فرمایا کہ اہل مدینہ میں سے وہ قوم جو نفاق پر پکے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر آخرت کا عذاب بھی ہوگا۔ 2 مرتبہ کون سا؟ ایک دنیا میں عذاب دیں گے اور ایک برزخ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ پہلے ہے اور تیسری مرتبہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ دوسرے اور بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا، کہ نیک اعمال اور دوسرے برے اعمال ان کے ہاں خلط ملط ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختلف صحابہ، یہ جو پیچھے رہنے والے صحابہ تھے نا، ان کی کل تعداد 10 تھی، ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ایک دفعہ پہلے بھی اپنے آپ کو ستون سے باندھ چکے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے نازلت فی ابی لبابہ و جماعت اوسطوا انفسہم فی سوار المسجد، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آنے لگے تو ان کے دل میں ندامت ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے ہم نہیں کھلیں گے، اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، چاہے وہ ہمیں سزا دیں، چاہے وہ ہمیں مار ڈالیں، جو مرضی کریں ہمارے ساتھ، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں اپنے گناہ پر ندامت ہے۔
ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پہلے بھی باندھ چکے اپنے آپ کو. کب؟ خیبر کے بعد جب بنو قریظہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور ان کے ساتھ صلح ہوئی اور انہوں نے راز فاش کیا تھا، اس وقت تو انہوں نے کھانا پینا بھی بند کر دیا تھا اپنا 7-8 دن تک. بڑا مجاہدہ، کیونکہ دل میں سچائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. یہ ان کے علاوہ تھے 7، انہوں نے بھی اپنے آپ کو باندھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے نیک اعمال برے اعمال خلط ملط کر دیے. نیک اعمال تو وہی ایمان اعمال صالحہ، اور برے اعمال سے مراد یہاں آخرہ سیئہ سے مراد یہاں تخلف ہے، تبوک سے پیچھے رہنا. اس کو آخرہ سیئہ، اس کو برائی قرار دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا عصا اللہ، یہ پہلے بھی بات آ چکی کہ عصا کی نسبت اللہ کے کام کی طرف ہو تو عصا یقین کے معنی میں آتا ہے، جب بندوں کے پاس ہو پھر امید کے معنی میں آتا ہے، بندوں کی طرف نسبت ہو تو یقیناً اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ جو دلوں کے رازوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دل میں کتنا ندامت ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، فرمایا آپ ان کے مال بھی قبول کر لیں تاکہ ان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے. وصلی علیہم، توجہ فرمائیں گے، ایک تحقیقی بات عرض کرنی ہے. صلاۃ اور دعا یہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. صلاۃ کا صلہ اگر علی آ جائے تو اس کا معنی دعا کرنا، اور دعا کا صلہ علی آ جائے تو اس کا معنی بد دعا کرنا. فرق سمجھ آیا؟ صلاۃ کا صلہ علی آ جائے تو اس کا معنی دعا کرنا، اور دعا کا صلہ علی آ جائے تو اس کا معنی بد دعا کرنا. تو فرمایا آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی. اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں نا لوگ، دعا کراتے ہیں. ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالحی بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں دیکھتا تھا، جو بھی بندہ آتا کہتا ہے حضرت جی دعا فرماؤ، سر گھر برکت تھی پوے. ہاں صحیح، دعا فرما دو. یہ دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اتنی دیر میں دوسرا بولتا حضرت ساڑھے گھر بیماری ہے دعا کر. ایسا ہی دعا کرو جی. بس میں تو ان کو دیکھتا وہ ہر وقت دعا ہی کر رہے ہیں، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے پر فوراً ٹھیک ہے صحیح دعا کرو. تو یہ دلی سکون کا باعث ہے. تو فرمایا صلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو، ان صلاۃ کا، آپ کی دعا ان کے دلوں کے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، ہر بزرگ کی اپنی خوشبو ہے. حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس لوگ آتے ہیں دعا کرو، حضرت فرماتے ہیں دعا کریں گے. اگر وہ اصرار کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ بھی دعا کے لیے خاص اوقات ہوتے ہیں، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. آپ نے میرے ذمہ لگا دیا، میں خاص اوقات میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اس وقت اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ذہن منتشر ہے، کیسے آپ کے لیے دعا کریں؟ تو بزرگوں کے مزاج کا خیال کر کے ان کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے.
الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو لیتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کر پتہ نہیں رو رو کے برا حال کر رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تسلی کے اتنے سارے جملے بول رہے ہیں کہ آپ ان کی صدقات بھی وصول کر لیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، آپ ان کو یہ بھی بتائیں، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، صدقات قبول کرتا ہے۔ قل اعملوا، لیکن یہ ساتھ یہ کہیں کہ اب آپ عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا کہ تم اگر سچے ہو تو صحیح راستے پر چلو گے، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور آپ نے پھر آخرت کی طرف بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، باقی تین رہ گئے تھے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ میں ان کا تذکرہ ہے پیچھے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یہ پہلے سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اعتراف پہلے سے کر لیا، ان کی توبہ وقت پر قبول ہو گئی۔ جو رہ گئے تھے اپنے آپ کو باندھا نہیں، وہ تین صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا پہلے ان کو سخت تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ مرجون لامر اللہ، ابھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں موقوف ہے، یا تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑا نہیں، امید کی رسی پھر بھی ان کے ساتھ باندھے رکھے کہ سخت عذاب بھی دے سکتا ہے لیکن معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ صحابہ کتنا ہی خوش قسمت تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا براہ راست علم ہوتا رہتا تھا کہ اس وقت ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں اتنی تنبیہ کے بعد درمیان میں اور تذکرہ آ گیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ پہلے یہ واقعہ اختصار کے ساتھ آپ سن لیں ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک یہودی تھا، ابو عامر اس کا نام تھا، ابو عامر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر بیہودہ سوال کرنے لگا، بڑا متکبر قسم کا تھا، بیہودہ سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ اس کو جوابات دیے، لیکن یہ آدمی، اس کا دل ناپاک تھا، یہ آدمی مانتا ہی نہیں تھا کہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں۔ اب بھی بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ جو جھوٹا ہوگا میرے اور آپ میں سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر والوں سے، اپنے وطن سے دور کر دے، کہیں دور اللہ تعالیٰ اس کو موت دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اپنے خلاف بد دعا کی ہے اس نے۔ اس کے بعد یہ کچھ ایسے معاملات پیش ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں سے نکل گیا اور قیصر روم کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر یہ راہب بن گیا، یعنی اس نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کا قریب ہونے لگا، اور وہاں پھر سازیں کرنے لگا یہاں کے یہود کے ساتھ۔ اور قیصر روم ادھر سے اس کو ابھارا، اس لیے وہ مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے تھے تبوک میں، اور اس نے سازش کی خط بھیجا ادھر یہودیوں کے پاس، منافقین کے پاس، کہ تم ایسا کرو
تم جمعیت پیدا کرو، لوگوں کو جمع کرو، الگ مشورے کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مکان بناؤ جس کو تم مسجد کا عنوان دو، اور کو بہانہ بناؤ کہ ہمارا ہر بندہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، ادھر مسجد نبوی بھی دور ہے، مسجد قباء بھی تھوڑی سی دور ہے، تو ہم یہاں درمیان میں بناتے ہیں ایک مسجد تاکہ قرب اور جوار والے کمزور لوگ یہاں نماز پڑھ سکیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا، مسجد کے عنوان سے تعمیر کر دی. پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے ہم نے مسجد بنائی ہے اور اس مقصد کے لیے بنائی ہے، لہذا آپ آئیں ہماری مسجد میں، افتتاح کے لیے آپ ایک نماز پڑھا دیں، پھر ہم اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، برکت ہو جائے گی اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی تیاری میں تھے. آپ نے فرمایا اس وقت تو ہم تبوک کی تیاری میں ہیں، واپسی پر پھر دیکھیں گے. واپسی پر ابھی ایک دن کی مسافت باقی تھی مدینہ منورہ میں داخل ہوتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. آپ ایک منزل پیچھے تھے اور فرمایا کہ انہوں نے مسجد جو بنائی ہے یہ ایمان والوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی اور کفر پر بنائی ہے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے، لہذا آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا. یہ مسجد قباء کے قریب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے سیدھا، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، وہیں سے سیدھا کچھ صحابہ کو تیار فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کو جلا دو. نوجوان صحابہ وہاں سے آئے، رات کو اس کو جلایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے اس لیے اس کو جلا دو اور اس کو کوڑا کرکٹ کی جگہ بنا ڈالو. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی. فرمائے لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے زرارن، اس کو زرار بھی پڑھتے ہیں، زرار بھی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، لوگ ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اور اس آدمی کو گھات لگانے کے لیے. من حارب اللہ، اس سے مراد وہی ابو عامر راہب ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی پہلے سے، اور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو اچھا ہی تھا. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں کھڑے ہونے کی ترغیب دی. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں. من اول یومن سے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے اس کی بنیاد رکھی تقوی پر رکھی، اور اس کی بنیاد مسجد نبوی سے بھی پہلے رکھی گئی، مسجد قباء کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، یہ قباء بستی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال رشتہ دار یہاں رہتے تھے. آپ یہاں آئے اور آپ تقریباً 15 دن وہاں ٹھہرے. بہت سارے لوگ وہاں ملنے کے لیے آتے رہے، مدینہ منورہ سے بھی وہاں جاتے رہے. کوئی لمبی مسافت نہیں ہے، آدمی پیدل بھی آ جا سکتا ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک. تو 15 دن وہاں رہے تو صحابہ وہاں ملنے جاتے اور بہت سارے مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پر. وہیں یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ آتے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے. اس لیے پہلے صدیق اکبر، کیونکہ ان کی داڑھی میں سفید بال جلدی آ گئے تھے تو پہلے ادھر سلام کرنے لگ جاتے. تو جب سورج اوپر ہوا پھر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مخدوم کون ہے، خادم کون ہے، فرق ظاہر کرنے کے لیے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اوپر کپڑا تان کر سائے کرنے کے لیے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہاں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کو عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہفتے والے دن، عموماً ہفتے والے دن آپ صبح کو جاتے وہاں، سارا دن وہاں رہتے اور شام کو پھر واپس آ جاتے. فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ اصحاب قباء کی فضیلت ہے، اہل قباء کی
فرمایا کہ اس میں لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مطہرین کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ راستے میں تھے، آپ یہاں آئے، جب مسجد قباء میں پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ صفت نازل فرمائی، تم کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو طہارت کا؟ عموماً عرب صرف ڈھیلے استعمال کرتے تھے طہارت میں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں طہارت میں، استنجا میں۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا۔ پھر آپ نے صحابہ کو اس کی ترغیب دی کہ ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کیا کریں۔ فرمایا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہو، اللہ کی رضا پر رکھی ہو، یہ بہتر ہے کہ جس کی بنیاد جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہو، کہ اس کے بعد جو وہاں پہنچے گا وہ جہنم میں گرے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، فرمایا کہ ہمیشہ ان کی یہ عمارت جنہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہتی ہے ان کے دلوں میں، الا ان تقطع، مگر یہ کہ ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے نفوس اور ان کے مال، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، ان پر وعدہ ہے حق تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو خوشخبری سنا دیں، ببیعکم الذی، تمہاری اس بیع جو تم نے بیعت کی ہے اس کی، اور یہی کامیابی ہے۔ والتائبون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، سائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ ما کان لنبی، نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، بعد اس کے کہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ یہ جہنمی ہیں۔ اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے باپ کے لیے، مگر ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا۔ جب ان کے لیے ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بری ہو گئے۔ بے شک ابراہیم تو بہت نرم دل اور تحمل والے تھے، لأواہن، نرم دل، حلیم، بردبار، تحمل والے۔ وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہی پر آمادہ نہیں فرماتے بعد اس کے کہ جب ان کو ہدایت دے، یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے وہ چیز جس میں وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی نبی کی، مہاجرین اور انصار کی، وہ جو نبی کی اتباع کر رہے تھے، فی ساعت العسرہ، وہ عسرہ کے وقت، تنگی کے وقت، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں ان میں سے ایک فریق کے دل، منہم، ان میں سے بعض، ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ ان پر بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اور ان تین پر جو توبہ سے مؤخر کیے گئے، خلفو، توبہ سے مؤخر کیے گئے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود فراخی کے، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی، اور یقین کر لیا کہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ اللہ کی گرفت سے مگر اسی کی طرف، بس اللہ نے ان کی بھی توبہ کر لی، توبہ قبول کر لی تاکہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربط،
بقیہ داستان تبوک، ربط سمجھا گیا؟ پہلے بھی داستان تبوک تھی، اب بھی داستان تبوک ہے۔ ربط نمبر 2، پہلے غزوہ تبوک کا ذکر تھا، اب ترغیب جہاد ہے۔ ربط نمبر 3، پہلے بھی ممانعت استغفار للمشرکین تھا، ممانعت استغفار للمشرکین تھا، اب بھی ہے۔ موضوع مجاہدین کے اوصاف و فضائل و نتائج۔ خلاصہ اس رکوع کا، علامات مؤمنین، ممانعت استغفار للمشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقلال و براءت کا ذکر، و براءت کا ذکر، تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، تسلی رسول اللہ، نفی تشفیع قہری، حصر المالکیت فی ذات اللہ تعالی، ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیت عقبہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بیت عقبہ والوں کے بارے میں۔ توجہ فرمائیں گے، اگر یہ اس کے شان نزول ہو تو پھر یہ آیات، اسی طرح اس سے اگلی آیتیں، یہ مکی آیات ہوں گی، اور اس سورت کو مدنی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر آیات اس میں مدنی ہیں۔ چار آیتوں کے بارے میں ہے کہ یہ چار آیتیں، 4-5 آیتیں یہ مکی آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 11 سال ہو چکے تھے، 10ویں سال آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا تھا، اب 13 سال رہے نا وہاں مکہ مکرمہ میں بعثت کے بعد۔ 11ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے آنے والے 6 افراد نے عقبہ کے پاس بیعت کی۔ عقبہ پہاڑی کے ایک حصے کو کہتے ہیں، اب تو وہ بالکل صفائی ہو گئی ہے، جہاں جمرہ عقبہ ہے مینا کے پاس، تو اسی جگہ وہ پہاڑی کا حصہ تھا
جس کو اب صاف کر دیا گیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 6 افراد سے ایمان پر بیعت لی۔ اور اگلے سال یہ حضرات کے مدینہ منورہ میں، وہاں اسلام کا چرچا ہونے لگا گھر گھر، اور لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا، تو اگلے سال زیادہ لوگ حج کے لیے آئے، تو ان میں سے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ ان میں سے 5 افراد وہی تھے پچھلے سال والے، اور 7 افراد نئے تھے، 12 افراد۔ انہوں نے جا کر پھر وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال اور زیادہ آئے۔ اگلے سال عقبہ ثالثہ، اس میں 70 آدمی نے بیعت کی، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا، ساتھ ہی اشارہ فرما دیا کہ اب شاید میں آپ کے پاس آؤں، تو یہ بھی وعدے لیے وہاں آؤں تو آپ میری نصرت اور مدد کرو گے، حفاظت کرو گے۔ سب نے وعدہ کیا پورا۔ اور ایک روایت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، لیکن ان کو بار بار تنبیہ فرما رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ میرے بھتیجے ہیں تو آپ نے بڑا خیال کرنا ہے ان کا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، تو ان کے بارے میں، ان کے ایمان کی علامت اور دلیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے، ایمان والوں میں سے جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے مال کو، اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید لیا، ان کا نفس بھی ان کا مال بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اب جو خرید لیا تو اب اس کے بعد ان کا کام کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ، یہ جو وعدہ ہے نا ان سے اللہ کے نبی نے لیا ہے، اس کا تذکرہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، پہلے انجیل میں بھی کر دیا اور قرآن مجید میں بھی ہو گیا۔ ومن اوفا، جو اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے۔ ببیعکم الذی، اس بیع کے بدلے میں جو تم بیعت کر رہے ہو، اس کے بدلے میں ان کو خوشخبری سنا دو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے کچھ صفات بیان فرمائی ایمان والوں کی، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی پکے مومن ہیں، ان کے لیے جنات ہیں۔ فرمایا توبہ کریں گناہوں سے اور پھر لگ جائیں عبادت میں۔ بڑی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بیان فرمائی، 9 صفات، 9 تدریجاً۔ جب آدمی روحانیت میں داخل ہوتا ہے تو تدریجاً یہ مراتب حاصل کرتا ہے۔ پہلے التائبون، سب سے پہلا کام توبہ کرتا ہے۔ جب توبہ کی اللہ کا دوست بن گیا، اب اس کے بعد اس نے عبادت میں التزام شروع کر دیا، نمازوں کا اہتمام۔ اچھا، جب عبادت کرنے لگا تو اللہ کا عشق دل میں بیٹھنے لگیا، اور جس کا عشق بیٹھ جائے وہ اپنے معشوق کی تعریفیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر کام اپنے اپنے وقت پر کیا جائے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ اپنے محبوب کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا العابدون کے بعد الحامدون، تو محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر اس کو اپنے محبت کا اظہار دکھاتا ہے۔ پہلے تعریفیں کرتا رہتا ہے کہ میرا دوست تو ایسا ہے، میرا دوست تو ایسا ہے۔ جتنی زیادہ تعریفیں کرتا ہے محبت اور بڑھتی ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو پھر اپنے محبوب کو جتلاتا ہے کہ میں تیرے سے محبت رکھ رہا ہوں، دیکھ یہ کام کر رہا ہوں، وہ یہ مشقت برداشت کر رہا ہوں تیرے لیے، وہ مشقت برداشت کر رہا ہوں۔ تو الصائحون، کہ روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا بند محبوب کو خوش کرنے کے لیے۔
الراکعون الساجدون، جب بہت زیادہ عشق و محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہر وقت اس کی دربار میں رہنے لگ جاتا ہے، اس کے پاس رہنے کو دل کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ رکوع کرتے رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں او میرے محبوب کا خیال کرنا، ان کو ناراض نہیں کرنا ورنہ ایسی تیسی پھیر دوں گا۔ تو فرمایا الآمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں کہ میرے محبوب کو خوش کرو، والناہون عن المنکر، ناراضگی سے روکتے ہیں کہ میرے محبوب کو ناراض نہیں کرنا۔ میں حقیقی عشق کی بات کر رہا ہوں، اور جو اس گند میں پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں عشق مجازی والوں کو؟ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے رے تو کہ عاشق روتے رہتے ہیں صنم خود۔ یہ اللہ کے عشق اور مخلوق کے عشق میں یہ فرق ہے۔ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے؟ ارے توبہ، عاشق روتے رہتے ہیں، صنم خود سوتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی رو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور یہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ، جتنا زیادہ عشق اور محبت کا اظہار کریں گے اس کی محبت اور لپکتی ہے۔ حدیث میں ہے تم اگر دل میں یاد کرو گے وہ دل میں یاد کرے گا، تم کسی مجلس میں یاد کرو گے تم سے بہتر مجلس میں یاد کرے گا۔ اگر کوئی ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھے، وہ ایک باع تمہاری طرف آتا ہے، جو ایک باع تمہاری وہ ادھر جائے گا تو وہ اور زیادہ قریب ہوگا، جو پیدل چل کے جائے گا وہ بھاگ کر آئے گا۔ وہاں سے تو ایسے نتائج ملتے ہیں۔ یہاں جو سراپا گند ہے، جس کا نتیجہ سوائے حزن اور ملال کے، جس کا نتیجہ سوائے بے عزتی اور ذلت کے اور کچھ نہیں ہے، وہاں سے تو ابتدا ہی سے یہی صلہ ملتا ہے کہ عاشق روتے رہتے ہیں، صنم خود سوتا رہتا ہے۔ تو یہ عشق کا راستہ بتایا، بشر المؤمنین، کہ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس کا شان نزول بتایا ہے مفسرین نے، یہ بھی مکی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت ان کے سر کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا جی آپ نے میری بڑی خدمت کی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ یہ کلمہ پڑھ لیں میرے والا تاکہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، آخرت آپ کی بن جائے۔ ساتھ ابو جہل بھی بیٹھا تھا، عبداللہ بن ابو امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دو ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، اس لڑکے کی بات پر آخر میں آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا، اس لڑکے کی بات پر۔ تو ابو طالب نے یہ کہا کہ بس میں آپ کے دین کو تو درست سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو بوڑھا آخر میں پھسل گیا، آبا و اجداد کا دین چھوڑ گیا۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنج اور الم میں تھے اور دل میں یہ کہہ رہے تھے یا اللہ میرے چچا کی بخشش کر دے، معاف کر دے، رحم فرما دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، کسی نبی کے لیے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ جب ظاہر ہو گیا کہ وہ ہیں اصحاب جہیم، یہاں پر ایک اشکال ہوتا تھا، شبہ ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ابا کے لیے استغفار کیا ہے، جب وہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے تو اس وقت کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اپنے ابا سے کہا تھا۔ تو اس کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے ابا کو، وہ وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ استغفار کیا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ استغفار چھوڑ دیا تھا۔ تو فرمایا تبرأ منہ، سے برات اختیار کر لی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بہت نرم دل تھے
تحمل والے تھے، اس لیے وہ یہ استغفار کرتے رہے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جب اس کے پاس ہدایت پہنچ جائے، جب تک وہ خود، جب تک اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر نہ کر دے، تقویٰ کی چیزیں ظاہر نہ کر دے، جب ظاہر ہو جائیں پھر وہ اعراض کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اپنے حال پر، کیونکہ بادشاہ تو اللہ کی ہے زمین و آسمان پر، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، پھر دوبارہ وہ داستان تبوک ہے، ان 5 آیات کے بعد پھر مدنی آیات شروع ہو گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دی ہے، توبہ کرنے والوں کو تسلی دی، تسلی کا انداز عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین اور انصار کا جو ذکر کیا ہے، یہ وہ جن کا دل دکھا ہوا تھا ان کو تسلی دینے کے لیے کیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اس سے پہلے آپ اس کا پس منظر سن لیں۔ سارے کے سارے یہ 7 آدمی یہ تو اپنے آپ کو باندھے ہوئے تھے کہ جب تک اللہ کے نبی نہیں کھولیں گے ہم نہیں کھلیں گے۔ اللہ کے حکم سے ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ کے نبی نے ان کو کھول دیا، 7 کو ان کی توبہ تو قبول ہو گئی۔ جن 3 نے نہیں باندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی، آپ کی عادت مبارک تھی، آپ سیدھا پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے شکرانے کے، اس کے بعد پھر ساتھی ملنے کے لیے آتے، تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے، تو یہ منافقین آنے لگ گئے عذر پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کرتے رہیں، ٹھیک ہے بھئی تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آیا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ تو بھی کوئی عذر پیش کر دینا، میں بیٹھا رہا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوئی عذر پیش کر دوں، لیکن میں نے سچی بات کہہ دی۔ ان کا عذر کیا تھا؟ کعب بن مالک کا کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی تھی۔ وہ کہتے تھے انہوں نے سچی بات کر دی کہ اس دفعہ جتنا میرے پاس فراوانی تھی پہلے کبھی نہیں ہوئی، میں بالکل تیار تھا، میرے پاس سواری بھی بڑی زبردست تیز رو تھی، بس جب آپ نکلے میرے خیال میں آیا کہ چلو میں فلاں کام نمٹا لوں تو کل صبح میں بھی نکل جاؤں گا۔ تو کل کو پھر سستی رہی، خیال آیا کہ تیز رو گاڑی، میرے پاس سواری ہے، میں بھگاؤں گا ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یوں آج اور کل پر ٹالتے ٹالتے آپ دور نکل گئے، سستی ہو گئی، تو جب آپ واپسی آنے لگے پھر مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے غلطی کی ہے، بس یہی میری وجہ بنی نہ جانے کی، باقی میرا دل میں ارادہ پکا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ باقیوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو فرمایا تیرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ دوسرے آگے ہلال بن امیہ، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول، میرے نہ جانے کی وجہ یہ بنی کہ میرے تمام اہل و عیال بکھرے ہوئے تھے، کوئی کسی شہر میں کوئی کسی شہر میں، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ گھر میں جمع ہوئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں سارے غزوات میں تو شریک ہوا ہوں، بدر میں بھی شریک ہوا ہوں، اگر اس میں نہیں جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلی دفعہ رشتہ دار جمع ہو رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی نہ جاؤ، بڑی مشکل سے جمع ہوئے، اس لیے میں ٹھہر گیا۔ اور تیسرے تھے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرا باغ پک رہا تھا، بالکل تیار تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ باغ کو کاٹوں گا، چلو کام آ جائے گا، میں پہلے بھی جاتا رہا، بدر میں بھی گیا، احد میں تمام غزوات میں شریک ہوا، تو اگلے پورے سال کی پونجی میری یہی تھی، اس لیے میں روک گیا، مجھے مال نے روک لیا، دوسرے نے کہا مجھے اہل نے روک لیا، تیسرے نے کہا مجھے سستی نے روک لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے یہ پکے مومن ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہاں تبوک میں بھی ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعب نظر نہیں آ رہا، بعض نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ بھی ایمان سے نکل گیا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، کعب بن مالک وہ سچا مومن ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ ویسے بظاہر تو کٹھے رہتے تھے نا سارے، تو بہرحال اللہ کے نبی نے پہلے ان کے ایمان کی گواہی دی تھی، اس لیے اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ پکے مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے صحابہ کو روک دیا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم اپنی بیویوں کو سسرال چھوڑ کے آؤ، تمہارے گھر وہ بھی نہ رہیں۔ سختی بڑھتی گئی تو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ دونوں بوڑھے تھے، اللہ کے نبی کے پاس ہے کہ ہمارا تو اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، گھر میں کوئی کھانا پکانے والا اور ہم بیمار رہتے ہیں، کوئی دیکھ بھال والا۔ پیغام پہنچایا، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی، لیکن کعب بن مالک کو اجازت نہیں دی۔ ان کا معاملہ زیادہ سخت ہو گیا۔ ادھر سے ایک دن گھر میں بیٹھے رہتے تھے، نہ کوئی بات کرتا، نہ کسی سے یہ بات کر سکتے تھے، گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ تو ایک عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ ایک آدمی بہر سے آواز لگا رہا تھا، کعب بن مالک کہاں ہے؟ کعب بن مالک کہاں ہے؟ بادشاہ روم کی طرف سے میں اس کا پیغام لایا ہوں۔ خط لے آیا، کعب بن مالک نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تمہارے سردار نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا دین قبول کرو، ہم آپ کو سرداری دیں گے۔ یہ بات جب پڑھی تو فرماتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ غیر بھی جرت کرنے لگا میرے اوپر۔ ہے افسوس میرے اوپر، مجھے زیادہ رونا آیا کہ مجھ پر کیا ہو رہا ہے، کیا حالات آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے سب نے چھوڑ دیا ہے، اور ادھر غیر میرے اوپر متوجہ ہونے لگ گیا اور رونے لگ گئے اللہ کے سامنے۔ 50 دن گزر گئے، تینوں کے ساتھ مقاطعت رہی، سب کی توبہ موقوف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اما ان تعذبا اما ان نعذبا و اما ان نکونا، کیسے ہے؟ یا تو ہم توبہ کر لیں گے، یا ہم عذاب دیں گے، یا پھر توبہ قبول کر لیں گے۔ ہاں، ان کو عذاب دیں گے، اما ان یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ تو امید تھی کہ توبہ قبول ہوگی۔ 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو آئے تو آپ نے یہ آیات پڑھی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزوغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان 3 پر بھی جن کی توبہ موقوف تھی اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت کعب تو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں حدیث میں، رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب حدیث پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں آتا تھا مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف رخ نہیں کرتے تھے، میں الگ نماز شروع کرتا تھا نا نماز، تو جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا میں آنکھ کے کنارے سے دیکھتا، اللہ کے نبی میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو اللہ کے نبی دوسری طرف رخ کر لیتے، یعنی تھوڑی تھوڑی امیدیں تھیں، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو جب 50 دن گزر گئے، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے رات یہ آیت اتار دی ہے۔ بس خوشی کی لہر دوڑ گئی صحابہ میں کہ ہمارے ساتھیوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب ایک اٹھا، تیز رفتار گھوڑا اس کے گھر میں کھڑا تھا، اس کو پکڑا کہ پہلے خوشخبری میں دیتا ہوں۔ دوسرا غریب تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ گیا، تو وہ گیا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں اس وقت چھت پر بیٹھا تھا، مکان کی چھت پر صبح کی نماز کے لیے، گھر میں اکیلا،
غموم و ہموم میں گھرے ہوئے. تو میں نے یہ آواز سنی تو مجھے تسلی ہو گئی کہ قبولیت آ گئی ہے. اتنے دیر میں گھوڑے والا آدمی بھی پہنچ گیا، اس نے خوشخبری دی اور یہ آیت سنا دی. تو اس وقت دستور تھا جو کہ خوشخبری دیتا تو اس کو فوراً ہدیہ پیش کیا جاتا. کہتے ہیں میرے پاس جسم کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی قمیص اتار کر اس کو ہدیہ دے دی کہ تو نے خوشخبری سنائی. تو یہ آیات اتری ان 3 حضرات کے بارے میں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے پیارے انداز میں توبہ اتاری ہے. پہلے نبی کا تذکرہ فرمایا، پھر مہاجرین اور انصار کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا، یہ تسلی دینے کے لیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نبی سے اس وقت خوش ہے، جس طرح مہاجرین اور انصار سے خوش ہے، اسی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی متوجہ ہے. ورنہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی توبہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیے ہوئے. لقد تاب اللہ علی النبی، پہلے نبی کا تذکرہ، پھر مہاجرین انصار کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ان صحابہ کا. فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی جن کے دل تھوڑے سے ٹیڑھے ہوئے تھے پھر سیدھے ہو گئے. کچھ صحابہ کے دل میں شروع میں آیا تھا یار یہ مشقت کے دن ہیں، ادھر کھجوریں ہماری پک رہی ہیں، کوئی نہ کوئی صورت بنانی چاہیے. پھر خیال آیا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کاد یزیغ، قریب تھا کہ ان کے دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے لیکن پھر سیدھے ہو گئے. اور خصوصاً ان 3 کا تذکرہ فرما کر کتنا خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کی توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حتیٰ اذا ذاقت، ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کشادہ ہونے کے، ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی تھیں. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، متوجہ ہوا ان پر تاکہ لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینہ، کیا نہیں ہے مناسب، یوں معنی کر لیں، نہیں مناسب اہل مدینہ کے لیے اور نہ ان کے لیے جو اعراب ہیں، دیہاتی ہیں، کہ پیچھے رہیں اللہ کے رسول سے. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، نہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں اللہ کے نبی کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں. یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی ان کو پیاس اور نہ کوئی تھکان اور نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہیں قدم رکھتے کوئی قدم. جیسے کفار کو غصہ آتا ہے، اور نہیں پائیں گے کسی دشمن کو پانا مگر ان کے لیے اس کے بدلے میں عمل صالح لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنین کے اجر کو، نہیں خرچ کرتے تھوڑا سا خرچ یا زیادہ، اور نہیں طے کرتے کوئی وعدی مگر ان کے لیے لکھا جاتا ہے عمل، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ دے جو انہوں نے کام کیا ہے. وما کان المؤمنون، نہیں ہے مومنین کے لیے کہ سارے کے سارے جہاد میں نکل جائیں. فلولا نفر، کیوں نہیں نکلتا ایک گروہ ان میں سے، تاکہ وہ دین میں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ہر گروہ میں سے ایک گروہ، تاکہ دین میں فقاہت حاصل کریں، تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹیں ان کی طرف، تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائیں. ربط تبوک میں جو شریک نہیں ہوئے تھے،
یہاں ان کے لیے فرمایا کیا فرمایا؟ گزشتہ را صلات، آئندہ را احتیاط. پچھلے کے لیے استغفار، آئندہ خیال کرنا. گزشتہ را صلوات، آئندہ را احتیاط. موضوع ترغیب جہاد و انفاق فی سبیل اللہ. و ضرورت تعلیم. یہ 3 موضوع ہیں اس کے: ترغیب جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ اور ضرورت تعلیم. خلاصہ اصول فوز للمؤمنین. تقوی من اللہ کا التزام، رفاقت صادقین، ضرورت تبلیغ و فرائض مبلغین. پہلی آیت میں یہ بات فرمائی، تفسیر سنیں کہ متقی بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تقوی میں جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. کونوا مع الصادقین کا معنی بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان جیسے اعمال اختیار کریں. جب ان جیسے اعمال اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جیسی صفات بھی نصیب کر دے گا. خالطوہم لتکونوا مثلہم، یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فی الاشارات میں یہ معنی ذکر کیا کونوا مع الصادقین کا کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید فقیہ بھی، عالم بھی اور صوفی بھی، اس لیے وہ قرآن مجید کے ایک حصے کی ہر طرح کی تفسیر کرنے کے بعد فقہی بھی اور اسی طرح اس میں بہت سارے نکات بیان کر کے آخر میں فی الاشارات کا عنوان دیتے ہیں، اس میں پھر تصوف بیان کرتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں. اس لیے بڑی محبت ہے علامہ آلوسی سے، اگرچہ دیکھا نہیں ہے ان کو، 200 سال پہلے گزر چکے، لیکن محبت بڑی ہے. وہ اس کا معنی خالطوہم لتکونوا مثلہم کرتے ہیں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. یہاں تنبیہ ہے کہ ایمان والوں کو آج کے بعد، اب تو توبہ قبول ہو گئی، آج کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ساتھ رہیں اور اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کی جان سے زیادہ قیمتی نہ سمجھیں، اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کی جان پر ترجیح نہ دیں. سبحان اللہ، کیا شان بیان فرمائی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، وہاں تمہیں پیاس لگے، تمہیں بھوک لگے، تمہیں تھکاوٹ ہو اور تم ایک ایک قدم اٹھاؤ کفار کو غصہ دلانے کے لیے یا کفار کے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے، تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ عمل صالح لکھ دے گا. تمہاری بھوک اور پیاس اور تنگی پر بھی اللہ تعالیٰ عمل صالح لکھ دے گا. ایھا النائمون، فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہیں سارے کے سارے میدان جہاد میں نہ بھاگ جائیں. ایک فرض اور بھی ہے
توجہ فرمائیں گے، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ جو جہاد ہے یہ مقصود نہیں ہے، مقصود دین کی اقامت ہے، دین کی اقامت۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں وہ تو خراب پھوڑوں اور پھنسوں کا علاج اور ان کے آپریشن کر رہے ہیں، ورنہ جب مقصود اقامت دین ہے تو پھر دین سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی اقامت ہو سکے۔ اس لیے عام حالت میں جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت یہ فرض ادا کر رہی ہے تو دوسروں کی طرف سے یہ فرض ساقط ہے۔ جس طرح وہ جہاد اقامت دین کے لیے ہے، اسی طرح یہ تعلیم بھی اقامت دین کے لیے ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو تعلیم حاصل کرے، اپنے آپ کو تعلیم کے لیے فارغ رکھے۔ یہاں بہت سارے نکات ظاہر ہو رہے ہیں، آپ تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ نکات واضح ہوں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں، ایک ایک بات سے آپ وہ نقطے نکال کر پیش کریں گے۔ فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ فقاہت دین سفر کے ساتھ حاصل ہوگا، گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوگا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کیوں نہیں نکلتا ہر فرقے میں سے، ہر جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، طائفہ چھوٹی جماعت۔ یہ جو چھوٹی جماعت ہے، یہ جو نفر ہے نا، نفرہ کا تعلق ہے جہاد کے ساتھ، یعنی ایک چھوٹی جماعت گئے جہاد کے ساتھ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ باقی ایمان والے وہ فقاہت دین حاصل کریں، لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو قوم کو ڈرائیں۔ تو یہاں فرائض مبلغین ہیں، تبلیغ والوں کے لیے ضروری ہے پہلے علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد آگے جا کر دعوت دیں۔ ہماری یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تعلیم کے لیے وقت نہیں ملتا، وہ سیکھتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتاتے رہیں، ورنہ امت کے ذمہ لازم ہے کہ دین سیکھیں اور لوگوں کو پہنچائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ڈر جائیں۔ ٹھیک ہے، کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے نزدیک ہیں کفار میں سے، چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر بڑی سختی، جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ان میں سے بعض کہتے کہ تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ جن کے دل میں مرض ہے ان میں گندگی کا اضافہ ہوتا ہے، گندگی کی طرف، اور مرتے ہیں اس حال میں کہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا یرون، کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ہر سال آزمایا جاتا ہے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض کی طرف دیکھتے ہیں، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہاں سے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں اس سبب کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تاکہ تمہارے پاس رسول آ چکے تمہاری ذات سے جو شدید ہے اس پر وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، ما عنتم،
یا یوں معنی کر سکتے ہیں اس پر سخت ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارے ایمان پر حریص ہے، حریص علیکم یعنی علی ایمانکم، تم پر حریص ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان رحم والا ہے۔ اگر یہ پیٹ پھیریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس رکوع میں پچھلے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ یہ اصول خطابت میں سے ہے کہ پہلے پورے اپنے بیان کردہ مواد کا ابتدا میں اجمالی تذکرہ ہو، پھر اس کی تفصیل ہو، پھر آخر میں اس کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کر دے۔ تو یہاں پوری صورت کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، اے ایمان والو ان لوگوں سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ یہاں ابتدا میں ترغیب جہاد ہے، اور یہ فرمایا درمیان میں یہ مضمون آیا تھا کہ وہ سخت رہو، تیار رہو، تو فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر وہ سختی محسوس کریں، یعنی کفار کے ساتھ جو حاربین ہیں، جن کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کے ساتھ نرمی والا کوئی پہلو نہیں اختیار کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات اترتی نا، پیچھے یہ بات آئی تھی کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے، تو منافقین جب صورت اترتی نا تو پھر مذاق میں کہتے تھے کہ دیکھو کس کا ایمان زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، البتہ جو منافق ہیں ان کے اندر جو نفاق کی بیماری ہے وہ بیماری بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آیت اترتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو منافقین دیکھتے ہیں کہ کوئی ایمان والا بیٹھا تو نہیں ہے، تو جب کوئی نہیں بیٹھا ہوتا تو پھر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل یراکم من احد، یہ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ وہاں سے پھرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آ چکا، یہ ترغیب اتباع رسول ہے۔ اور عزیز علیہ ما عنتم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت پر شفقت ہے اس کا یہاں بیان ہے۔ ہر وہ چیز جو تکلیف میں ڈالے تمہیں وہ اس پر شدید ہے۔ یہ جہاں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بچے کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا، ماں بچے کی تکلیف سے اتنا کڑتی ہے، اتنا اپنی تکلیف سے نہیں کڑتی جتنا ماں کی تکلیف بچے کی تکلیف سے کڑتی ہے۔ اس لیے اسی انداز کو یہاں بیان فرمایا شدید علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے وہ اللہ کے نبی پر بڑی سخت ہے۔ حریص علیکم، تمہارے ایمان پر بڑے حریص ہیں کہ کسی طرح تم سارے ایمان والے ہو جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان ہیں، رحم والے ہیں۔ یہ پیچھے کیفیت کو بیان فرمایا اور کیفیت پر آگے گواہی دی کہ واقعی رؤوف الرحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ پھیرے تو آپ کہہ دیں مجھے میرا رب کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان حضرات کا قول ہے کہ یہ قرآن مجید کے سب سے آخری آیت ہے جو اتری ہے، لقد جاءکم رسول سے آخر تک۔ اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری یہاں تک کہ اب دنیا سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیا آخرت کے امور آسان فرما دیتے ہیں۔ سورۃ یونس